کسوری صاحب، میں پہلے جی رانا جی ثناء اللہ صاحب بھی تھے، ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا۔ میں چاہتی ہوں اگر آپ سے مجھے اس کا جواب مل جائے کہ بھارت میں ایک وار ہسٹیریا تب بہت عروج پر پہنچتا ہے جب وہاں پر الیکشنز ہونے والے ہوتے ہیں، تو ایسی کیا اسٹریٹجی ہمیں بنانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح بار بار نہ ہو؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، جب امریکہ کو پتا تھا کہ دونوں ایٹامک پاورز ہیں، آمنے سامنے آئیں گے، نقصان ہوگا، کیا امریکہ ہمیں ٹیسٹ کر رہا تھا کیونکہ وہ اس خطے کا چودھری بنانا چاہتا ہے بھارت کو؟ کیا وہ ہماری پاور کو چیک کر رہا تھا، ہماری دفاعی صلاحیتوں کو، اس پر اس کو کوئی شکوک و شبہات تھے؟ اب تو ہم کنونشنل ایک وار ہم تو جیت چکے ہیں، کیا امریکہ ہمیں ٹیسٹ کر رہا تھا جو اس نے 4-5 دن کا ٹائم لیا، بھارتی جارحیت دیکھی، پھر ہمارا جواب دیکھ کر اس کو خیال آیا نہیں بس سیز فائر ہونا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا؟ اس جی اس کا کمپریہنسو آنسر ہے، اتنا سمپل نہیں جیسے آپ فرما رہی ہیں، وہ بھی صحیح بات ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، ہم، لیکن جو ہم، امریکہ کی آپ ہسٹری پڑھیں 100-150 سال کی، وہاں ایسی سوئنگز آتی ہیں جس کو آئسولیشنزم کہتے ہیں۔ ورلڈ وار 1 کے بعد پریزیڈنٹ وہ ولسن تھے جو کہ بڑے آئیڈیلسٹ تھے، اور انہوں نے انسانی حقوق سب کی بات کی، لیکن انہی کی کانگریس نے ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں؟ کہ آئسولیشنسٹ موڈ تھا۔ تاریخ میں کئی مرتبہ آئسولیشنزم کی طرف گئے ہیں، اس کی زندہ جاگتی مثال وائس پریزیڈنٹ وانس ہیں، اور وہ ووٹ جو انہوں نے لیے ہیں وہ اس بات پہ لیے ہیں کہ ہندوستان کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہر چیز میں دخل دے اور اپنی فوج، اپنا انٹرسٹ اور اپنی خارجہ پالیسی ضائع کرے، اس کو صرف جو امریکہ کے انٹرسٹ کے معاملات ہیں اس میں تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ ساری دنیا بشمول امریکہ کے مفادات جو ہیں اس خطے میں اثر انداز ہوں گے اگر ان میں خدا نہ خواستہ ایسکلیشن جاری رہی۔ کیوں کہ اس علاقے میں اگر پاکستان انڈیا میں ان کا انٹرسٹ کم ہو گیا افغانستان کے بعد، لیکن ان کا بہت انٹرسٹ ہے مڈل ایسٹ میں، کیونکہ وہاں اسرائیل ہے، کیونکہ وہاں سعودی عرب ہے، کیونکہ وہاں یو اے ای ہے، کیونکہ وہاں قطر ہے، یعنی کہ ان کا ڈیبیما ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے انیشیٹو لیا ایران، سعودی عرب، یو اے ای، قطر۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے خطے کے انٹرسٹ مفادات جو ہیں اس میں امریکہ کے بھی ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چھیڑ چھاڑ نہیں، یہ تو سیریس چیز ہو رہی ہے، تو اس میں وہ کود پڑے۔ میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل۔ پاکستان کے مفاد میں ہے، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے مفاد میں ہے۔ میں نے کتاب کا نام رکھا تھا نیدر اے ہاک نار اے ڈو۔ کچھ لبرل لوگ میرے دوست ناراض ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں امن نہیں قائم رہ سکتا اگر آپ کمزور ہو۔ میں امن چاہتا ہوں، میں نے امن کے لیے کاوش کی ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل تقریباً ہم نے ڈھونڈ لیا تھا، جس میں ہندوستان کی ملٹری، ہندوستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی گورنمنٹ، اس کو آج تک کسی نے ڈرائی نہیں کیا۔ جو میں نے اپنی کتاب نیدر ہاک نہ، کیوں کہ اس میں پرویز مشرف صاحب کراچی کی لانچ میں آئے تھے، اور منموہن سنگھ صاحب اور جو لیڈر اپوزیشن تھے ایل کے اڈوانی دلی میں آئے تھے، یعنی کہ وہ 100% تصدیق انہوں نے کر دی کہ جو میں نے کشمیر کا معاہدہ کی ڈیٹیلز دی ہیں ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقل کا یہی تقاضا ہے، اور اچھی بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس میں رول لیا اور پھر ثابت کیا کہ جہاں تک انڈیا پاکستان، کیونکہ چین جو ہے دوسری سپر پاور ہے، انڈیا اس کی، انہوں نے بھی ثالثی آفر کی تھی، انڈیا ان کی ثالثی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی دہائیوں سے، بلکہ 1950 سے امریکہ کے تعلقات ہیں، ان میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہا ہے۔ لیکن ایک کتاب لکھی تھی ڈینیل ماکی نے، جو کہ ساؤتھ ایشیا کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ نو ایگزٹ، مطلب فرام پاکستان، کیا مطلب؟ امریکہ ڈس انگیج کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بھارت کو پروموٹ کر رہا تھا اور چائنا پہ فوکس کر رہا تھا، کیونکہ جب چائنا پہ فوکس کرنا تھا تو بھارت کو وہ کوٹ کر رہے تھے۔ ڈینیل ماکی نے سب کتاب لکھی تھی، کیوں؟ اس نے ریزن دیے تھے۔ انہوں نے کہا امریکن خارجہ پالیسی کچھ اہداف ہیں، چین، ایران، ہندوستان، نیوکلیئر ایشوز، ان سب میں پاکستان انوالوڈ ہے۔ اس لیے یہ کوئی حیران نہیں ہونا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ آخر کار 5 دن یا 4 دن کے بعد، بلکہ میں تو کہوں گا جب پہلگام کے بعد
भारत ने शुरू किया था जुनून, तो कुछ देर वो इसलिए चुप रहे कि इन्होंने कहा कि जी इतने मारे गए हमारे जो है मासूम शहरी। पाकिस्तान ने भी कंडेम किया, लेकिन उन्होंने फौरन 5 मिनट में पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। लेकिन जब अमेरिकी इंतजामिया ने देखा कि ये तो किसी और डायमेंशन में जा रहा है, और जो चीन के हथियार हैं उनका भी बोलबाला हो रहा है, और जितने ये आगे बढ़ेगा चीन का और असर सारी दुनिया बढ़ेगा, तो मैं ये समझता हूँ एक तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को क्रेडिट देना चाहिए होल हार्टेडली। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले भी कहा था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहां गए थे, आपको याद होगा, कि आई एम प्रिपेयर्ड टू बी मीडिएट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। हिंदुस्तान को बड़ा गुस्सा आया था। तो आपको बजाय उनके मोटिव्स चेक करने के, ये पाकिस्तान के मफाद में है। देखिए 80 करोड़ गरीब लोग चीन ने गुर्बत से उठा लिए हैं, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दुनिया के गरीब तरीन लोग हैं। हिंदुस्तान का बड़ा घमंड है हमारी इकोनॉमी, और तुम्हारी इकोनॉमी इसलिए बड़ी है, तुम्हारी आबादी भी बड़ी है, मानता हूं उन्होंने कुछ एरियाज में तरक्की की है, लेकिन दुनिया के गरीब तरीन लोग हिंदुस्तान में बसते हैं। पाकिस्तान से भी ज्यादा गरीब हमारे गरीबों से। शर्म आनी चाहिए साउथ एशिया के लीडरों को, इंडिया पाकिस्तान को, कि बजाय इसके कि गरीबों के मसाइल पे हल करें, उसका बुनियादी जिम्मेदारी क्या इंडियन लीडरशिप पे है। कि जब मैं बच्चा था उस वक्त से सुन रहा हूँ कि पानी बंद करेंगे, मैं कसूर उसमें मेरी हमारी जमीन भी है, मैं एग्रीकल्चर भी करता हूँ, तो मेरे वालिद ने बताया था कि 1948 में, मुझे होश नहीं थी ज्यादा, कि हुसैनी वाला हेडवर्क्स बंद करने की इंडिया ने धमकी दी थी, और कुछ दिन पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की थी। उस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने कहा था, एक लियाकत अली खान ने उसके बाद में या उसको एक मौका दिखाया था जब सारी कौम इकट्ठी हो गई थी, पानी अगर रोकेंगे तो हमने भूख से मरने की बजाय बेहतर है कि लड़के मर जाएं। आप किस तरह किसी 250 हमारे मिलियन की आबादी है, 25 करोड़, क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? हर बाकी, और अमेरिकन कांग्रेस में एक कमेटी थी, उस कमेटी ने उस वक्त कंक्लूड किया था जब हालात बड़े खराब थे कि इंडिया पाकिस्तान की कश्मीर पे जंग हो ना हो, पानी पे हो जाएगी। वो आपने देखा कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर आपने पानी बंद किया तो हम उन डैम्स को उड़ा देंगे। अब डैम्स में ये ना समझे कि हम पागल हैं कि हम ऐसे डैम्स उड़ाएंगे जिसमें भारत के अवाम भूख से मरे। नहीं, हमने कहा था हम वो डैम उड़ाएंगे जो पाकिस्तान को अवाम को भूख से मारना चाहते हैं।